اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لیپا تھوپی کرتے ہیں، میرا مطلب یوں تھا، میرا مقصد یوں تھا، اس میں بھی بعض اوقات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوشیاری کرنے کے وجہ سیدھی سیدھی بات کر دے کہ میری بھول ہو گئی، تو اس سے آپ کی عزت خراب نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، عزت بن جائے گی. اس کی نظر میں آپ اچھے ہو جائیں گے کہ یار آدمی سچا ہے، حالانکہ یہ پھونک مارے تو میں اڑ جاؤں، اتنا پاورفل ہے، اتنی اس کی سورسز ہے، اتنی اس کے پاس دولت ہے، لیکن میرے سامنے عاجزی کر رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ آپ کا اثر اچھا پڑے گا، برا نہیں پڑے گا. سر پہ چڑھ جائیں گے، معافی مانگیں گے، تو یہ شیطانی وسوسے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان. مسلمان کی سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال، اس کی آبرو یعنی عزت، اور اس کا خون. حوالہ ابو داود شریف جلد 4 صفحہ 354، حدیث نمبر 4882. ایک حدیث پاک میں جس کے ذمے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے کے معاملے میں ظلم ہوا، اسے لازم ہے کہ قیامت کا دن آئے سے پہلے یہی دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ وہاں یعنی روز محشر اس کے پاس نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم، یعنی دولت تو نہیں ہوگی. اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دی جائیں گی. اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو اس مظلوم کے گناہ اس ظالم پر جس نے دل دکھایا، جیسے دل دکھایا، ناک جھاڑا، ناک گھورا، تکلیف دینے والی کوئی ایسی صورت کی اس نے، تو اس ظالم پر رکھے جائیں گے اس کے گناہ. حوالہ بخاری جلد 2 صفحہ 128، حدیث نمبر 2449. تو کوئی اسلحہ کام نہیں آئے گا، کوئی طاقت، کوئی سورس، کوئی تھانہ، کوئی فوج، کوئی لشکر، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. نہ کوئی ٹیم کام آئے گی کہ ڈاکوؤں کی ٹیم ہے ہماری، فلاں ہماری دادا گیری، یہ وہ سب نکل جائے گی. ایک موت کا جھٹکا لگے گا نا، کہیں کے نہیں رہیں گے. موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی مطلب وہ ذلت گھیر لیتی ہے آدمی کو. اس طرح کے لوگوں کو بعض اوقات ذلت گھیر لیتی ہے، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. تو ان کی زندگیاں بھی عام طور پہ کم ہوتی ہیں، جلدی مارے جاتے ہیں لوگ. اس طرح کے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پولیس کی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں، کبھی دوسرا انتقام میں جان لے لیتا ہے. ان کا تو ایسے ہی نظام چل رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے نکل آئیں، توبہ کر کے توبہ کے تقاضے پورے کریں، اچھے مسلمان کی زندگی گزاریں. حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی قوت القلوب میں فرماتے ہیں، زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے، جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب، بندوں کے حق ضائع کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے. نیز بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی حاجی ہے، نوازی ہے، جو کچھ بھی ہے، خوب سخاوتیں کر رہا ہے، لیکن اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا، اس کی عزت لے لی، اس کو ذلیل کر دیا، اس کو پٹوا دیا. تو یہ جو جس نے یہ ظلم کیے، ظلمن جو ایسا کیا، ناک کیا، تو یہ بھلے نیک، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار ہے، یہ اپنے جو بھی حقوق تلف کیے اس کو دینے پڑیں گے نا قیامت کے دن. اور اب یہ بھی ختم ہو گئے، اب پھر بھی حقوق باقی ہیں، تو ان کے گناہ اس کے سر پہ آئیں گے. تو یہ نمازی، حاجی جو بھی ہے، ہر سال عمرہ کرنے والا، ہر سال حج کرنے والا بھی ہے اگر، تو یہ نیکیاں ساری یوں چلی جائیں گی اس کی، اور گناہ اس کے آ جائیں گے. تو یعنی کہ ایک تعداد جہنم میں یوں جا رہی ہوگی کہ دوسروں کے گناہ کی وجہ سے ہی جا رہی ہوگی. اچھا، مزید یہ کہ جنت میں جانے والے کئی مظلوم میں سے ہوں گے، نیکیاں ان کے بعد اتنی نہیں ہوں گی.
ظلم بڑے سہے ہوں گے لوگوں کے، تو یہ ان کی نیکیاں اس کو مل جائیں گے مظلوم کو، اور یہ ان کی نیکیاں لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کیسا مطلب پیارا ارشاد ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک کے طور پر نہیں ہے، یہ انہی کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑے عالم تھے، حضرت شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہوئے، یہاں تک کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ مجتہد تھے۔ اب مجتہد بھی شاید اس کی بھی وضاحت کرنی ہوگی نا، یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، تو یہ ایک مطلب عالم کی سب سے اونچی کیٹیگری ہے مجتہد، یوں سمجھ لو۔ مفتی ہوتا ہے جیسے، تو اصل میں مفتی، یہ جتنے مفتی ہوتے ہیں نا، یہ مفتیان ناقل کہلاتے ہیں، یہ مجتہد کے اقوال کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اور یہ مجتہد جو ہوتا ہے یہ اتنا صلاحیت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث سے وہ مسئلہ نکالنے کی، حکم نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد، تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ مجتہد تھے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت کرے، تو یہ ان کا یہ فرمان ہے۔ اور یہ اتنے بڑے مطلب متقی پرہیزگار اور ولی کامل تھے کہ ان کا ایک واقعہ ان کی سیرت میں ہے کہ یہ مطلب آخری وقت میں اپنے جو قریب تھے ان کے جو خادم سے فرمایا کہ میرا جب آخری وقت آ جائے تو میرا ہاتھ جو ہے نا یہ تم پکڑ کے رکھنا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، تو میں اگر تیرا ہاتھ زور سے دبا دوں نا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ میں ایمان دنیا سے لے کر چلا گیا، ایمان پر میری موت آئی، تو میرے جنازے پر شکر اور بادام لٹانا، لوگوں کو بانٹنا، تو یہ، اور اگر میں ڈھیلا چھوڑ دوں تو وہ مطلب یعنی کہ خادم جو تھے ان کے وہ بھی پہنچے ہوئے مطلب ہوں گے ظاہر ہے، تو یہ مطلب وہ ہاتھ، تو انہوں نے جب آخری روح قبض ہونے لگی تو ایک دم ہاتھ ان کا دبا دیا، یہ سمجھ گئے، پھر ان کے جنازے میں شکر اور بادام لٹائے گئے، تقسیم کیے گئے، ایسے بزرگ تھے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔